السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1 ہے، سورۃ نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابهم، ان کے حساب کا وقت، وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ سورۃ عنکبوت سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب نے ہماری ہی طرف واپس پلٹ کر آنا ہے۔ تو اے میری عزیزوں، میری بہنوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن بالکل نہیں، بلکہ بہت جلد ہمارا نام زندوں میں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ والدین ہمارے بہت ہی روئیں گے، بالآخر مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے عزیز و اقارب ہمیں بہت یاد کریں گے، خوب یاد کر کے پھر ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ بیوی کچھ عرصہ سوگوار رہے گی، یا شوہر، وہ بھی کچھ مدت افسردہ اور پریشان رہے گا، مگر چند روز کے بعد حالات کی تبدیلیاں انہیں تازہ مشاغل میں الجھا دیں گی۔ بچے جو بہت بلک بلک کر روئیں گے، مگر آہستہ آہستہ ان کے ذہن سے تمہارا نقش ختم ہوتا چلا جائے گا۔ طوفان، ہوائیں وغیرہ اور گردش لیل و نہار، یہ تمہاری قبر کی بلندی کو ہموار کر کے تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ چند سال بعد ایک بھولے ہوئے خواب کی مانند ہو جاؤ گے۔ نصف صدی گزر جانے پر اس بات کا باور کرنا مشکل ہوگا کہ تم کبھی دنیا میں آئے بھی تھے۔ اس لیے دنیا کی فکر چھوڑ دو اور موت کی فکر کرو، نیز آخرت کی تیاری کرو، جہاں ابدی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہر شخص کو یہ فکر تو ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا، لیکن یہ فکر نہیں کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ زندگی کی کتاب زندگی کے ورق برابر الٹ رہے ہیں۔ ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹ دیتی ہے۔ یہ الٹے ہوئے ورق برابر بڑھ رہے ہیں اور باقی ماندہ ورق برابر کم ہو رہے ہیں، اور ایک دن وہ ہوگا جب آپ اپنی زندگی کا آخری ورق الٹ رہے ہوں گے۔ جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی اور آپ کی یہ تصنیف محفوظ کر دی جائے گی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کتاب زندگی میں آپ کیا کیا درج کر رہے ہیں؟ روزانہ کیا کچھ اس میں لکھ کر آپ اس کا ورق الٹ دیتے ہیں؟ آپ کو شعور ہو یا نہ ہو، آپ کی یہ تصنیف تیار ہو رہی ہے، اور آپ اس کی ترتیب و تکمیل میں اپنی ساری قوتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، چاہتے ہیں، کرتے ہیں اور کراتے ہیں۔ اس میں صرف وہی کچھ نوٹ ہو رہا ہے جو آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ کسی دوسرے کو ہرگز کوئی اختیار نہیں جو ایک شوشہ بھی اس میں بڑھا یا گھٹا سکے۔ اس کتاب کی مصنف تنہا آپ ہیں، اور صرف آپ ہی اپنی زندگی اور کاغذ سے اسے ترتیب دے رہے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کیجیے اور سوچئے، کل یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور شہنشاہ واحد قہار آپ سے کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ پڑھ اپنی کتاب، آج اپنا نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ اپنی کتاب زندگی کس ہاتھ میں لینے کی تیاری کر رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں دائیں ہاتھ کے لائق ہوگی، اور بائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں بائیں ہاتھ کے لائق ہوگی۔ سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کی شب و روز، آپ کی دوڑ دھوپ جو کتاب مرتب کر رہی ہے،